بہت کیئرر ہے، وہ اتنی جلدی بھرے گا نہیں۔ یہ میرا بیٹا سب سے قابل اور لائق بیٹا تھا، تینوں بیٹوں سب سے لائق بیٹا تھا، سب سے نیک بیٹا تھا، اور اس نے غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس نے ہمیں سکھایا۔ غریبوں کے اس نے دل خرید لیے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا۔ السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان دیکھیں گے عاصم جمیل کے جنازے پہ، اور ایک کافی زیادہ ایک غم کا ایک ماحول ہے یہاں پہ، اور مولانا صاحب کافی اس میں جذباتی بھی ہے، اور ان کے اپنے آنسوں پہ کنٹرول نہیں ہے، نیچرلی کافی زیادہ وہ ڈسٹرب بھی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، اور ایک بیان بھی ہے، اچھی سی بیان بھی ہے کافی خوبصورت مولانا صاحب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پہلے تو میں اپنے تمام محترم بھائیوں دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے غم میں شریک ہوئے ہیں۔ میری زندگی میں کسی گاؤں میں اتنا بڑا جنازہ یہ پہلا جنازہ ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کی دعاؤں کی طفیل میرے بیٹے کی بخشش فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اس کی کمیوں کو دور فرمائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب تم پر غم آئے تو میرے غم یاد کرنا تو تمہیں تسلی ہو جائے گی۔ تو جوان بیٹے کی موت دیکھنا یہ وہی جانتا ہے جس پہ گزری ہو، وہی جانتا ہے جس پہ گزری ہو۔ میرے مقدر میں تھا، میں نے ہمیشہ دعا مانگی، یا اللہ مجھے اولاد کا صدمہ نہ دکھانا، یہ ہمیں اٹھا کے لے جائیں، ہم انہیں نہ اٹھائیں۔ لیکن اللہ کی تقدیر وہ غالب ہے، اور ہمیں اس پر راضی ہونے کا حکم ہے۔ میرے نبی کی دعا ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ تو اپنی تقدیر پر مجھے راضی کر دے۔ تو بالکل ہم راضی ہیں، میرے سارے خاندان والے راضی ہیں، لیکن جو ایک زخم لگا ہے وہ بہت کیئرر ہے، وہ اتنی جلدی بھرے گا نہیں۔ یہ میرا بیٹا سب سے قابل اور لائق بیٹا تھا، تینوں بیٹوں سب سے لائق بیٹا تھا، سب سے نیک بیٹا تھا، اور اس نے غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس نے ہمیں سکھایا۔ غریبوں کے اس نے دل خرید لیے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، ان کو اپنی قیمتی گاڑی میں بٹھاتا تھا۔ جو لوگ اپنی گاڑی کے قریب کسی کو نہ گزرنے دیں، وہ ان کو انہی گندے کپڑوں کے ساتھ، یہاں ایک پاگل رہتا ہے، وہ میلے کچیلے گندے کپڑے پیشاب بیچ میں کیا ہوا اس کو اٹھا کے اور اپنی گاڑی میں بٹھاتا تھا۔ وہ ساری سیٹ خراب ہو جاتی تھی، لیکن وہ اس کو اپنی فیکٹری میں لے جاتا، پھر نائی کو بلا کر اس کے بال کٹواتا، اس کو نہلاتا، اس کے کپڑے بدلواتا۔ اس پورے گاؤں میں وہ پاگل صرف ایک شکل کو جانتا ہے اور ایک نام کو جانتا ہے۔ وہ نام تو پکار نہیں سکتا تھا، کہتا میاں میاں میاں۔ یہ صرف ایک اس عاصم جمیل کو وہ جانتا ہے، جو آج ہم سے رخصت ہو گیا، اور یہاں ہم بے بس ہیں اور اللہ کی تقدیر پر ہم راضی ہیں۔ اور السعید من وعظ بغیرہ، موت سے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن میرے اوپر بھی یہ آئے گا، اور میرا بھی سانس نکلے گا، اور زندگی کا دھاگا ٹوٹے گا۔ یہ اس بچے نے وہ کام کیا علاقے میں جس کو میں
اپنی تعریف نہ ہو جائے، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ لیکن بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی ہے، بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی ہے، اور اسے جوانی میں اللہ نے بلا لیا۔ میں راضی ہوں، میرا سارا خاندان بھی راضی ہے، لیکن یہ رونا تو میرے بس میں نہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ میرے نبی کے صاحبزادے، جو حضرت ماریا کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے اوالی میں ان کے لیے ایک باغ میں کمرہ بنوایا تھا، اور اس میں دودھ پلانے والی عورت کو اس کے سپرد کیا تھا، اور آپ مدینہ سے نکلتے اور جا کر حضرت ابراہیم کے ساتھ کھیلتے، پیار کرتے، محبت کرتے، اور پھر واپس آ جاتے۔ ایک دن 18 ماہ کے ہو گئے۔ 18 ماہ کا بچہ بھاگنے دوڑنے لگتا ہے، بابا بابا کہنے لگتا ہے، ماما ماما کہنے لگتا ہے۔ تو آ کر خبر دی ایک صحابی نے، یا رسول اللہ، ابراہیم نزع کی حالت میں۔ تو میرے نبی مجلس میں تھے، صحابہ تھے، آپ کو سب کچھ بھول گیا، اور آپ اتنی تیزی سے نکلے کہ آپ کی چادر نیچے گر رہی تھی، اور صحابہ پیچھے آپ کے بھاگ رہے تھے کہ اس چال کو وہ پکڑ نہیں پا رہے تھے۔ اور جو ہی آپ کمرے میں داخل ہوئے اور ابراہیم کو اپنی گود میں لیا، تو اس نے ایسے اپنے بابا کو دیکھا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، اور میرے نبی زار و قطار رونے لگے، اور فرمایا، العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا بما رضی اللہ تعالی بنا، کہ ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، آنکھ اشک بار ہے اور دل زخمی ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ کہتا ہے، کہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں۔ جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو آپ ان کی قبر میں اتر نہیں سکے غم کی وجہ سے، اتنا صدمہ تھا، آپ قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے، ابراہیم کو اتارو، ابھی میں نے بھی کہنا ہے، عاصم کو اتارو۔ اور آپ کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک جملہ اور فرمایا کہ ابراہیم، اگر یہ مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے ہی آنے والا ہوں، جلدی آنے والا ہوں، تو میں اتنا غم کا اظہار کرتا کہ لوگ دیکھتے، لیکن میں بھی تیرے پیچھے ہی آ رہا ہوں، 6 مہینے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ تو پھر واقعہ کربلا اتنی بڑی تسلی ہے پوری امت کے لیے کہ کسی نبی کی نسل پوری تیغ کر دی جائے، اور ان کے لاشوں پہ گھوڑے چلا دیے جائیں، اور ان کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے جائیں۔ آخری وقت میں امام علی علیہ السلام نے، ایک بچہ بچ گیا تھا عبداللہ 2 سال کا، تو آپ نے فرمایا، میرا بچہ مجھے ملا تھا۔ باپ بھی تو تھے نا، باپ بھی تھے۔ میرے باپ کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، میری ایک بہن لاہور تھی، ایک فیصل آباد، کہتے کہتے مر گیا، میریاں دھیاں مینوں ملا دیو، اور میریاں دھیاں مینوں ملا دیو، دھیاں بیٹی کہتے ہیں ہماری ضرورت نہیں پہنچ سکی، مر گئے۔ تو آپ نے کہا یہ معصوم بچہ ہے، اس کو کوئی کیا کہے گا، تو عبداللہ کو لایا گیا، اور آپ زخموں سے چور بیٹھے تھے، تو آپ نے عبداللہ کو اپنی گود میں بٹھایا اور ان کو پیار کیا، سر پہ بوسہ لیا، اور اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ ادھر حرملہ بن موقد النار نے تاک کے تیر مارا، وہ تیر اوپر چلا جاتا، دائیں بائیں چلا جاتا، پر میرے رب کو ابھی اور امتحان منظور تھا، سیدھا یہاں آ کے لگا اور یہاں سے پار ہو گیا، اور خون کا فوارہ ابلا۔ تو آپ نے اپنی ایسے لپ میں لے کر یوں کیا، یا اللہ جے تو راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں، جے تو اس گل تے میرے اتنے راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں، پر انہاں دے کول بدلہ تو ضرور لویں۔ اور خون اچھال دیا، اور پھر وہ بھی شہید ہوئے، اور ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے، ان کے بھتیجے بھی شہید ہوئے، ان کے 5 بھائی شہید ہوئے۔ تو بھائیو، بے شک وہ بڑی اونچی ذات تھے، پاکیزہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب مقرب لوگ تھے۔ ہم یہ آزمائش کبھی نہیں مانگتے،
ना ही कभी मांगना। अल्लाह औलाद के सदमे से सबको बचाए, अल्लाह औलाद के सदमे से सबको बचाए। तो छोटे छोटे गम के काबिल नहीं है, मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा गम है। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, और ये सारा मजमा देख के मुझे हौसला हो गया है कि मेरा बेटा वाकई बहुत नेक था, जिसके लिए इतना मजमा उसके लिए दुआ करने आया है। 40 आदमी जनाजे में हूँ और मैयत के लिए दुआ करें तो मेरे नबी ने फरमाया उसकी बख्शिश हो जाती है। और ये तो माशाल्लाह हज़ारों गिनती से भी बाहर मजमा खड़ा हुआ है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और मेरे भाई, इस दिन की तैयारी करके मरना चाहिए। अगर अल्लाह राज़ी है तो अल्लाह की कसम मौत से खूबसूरत कोई पैगाम नहीं, मौत से खूबसूरत कोई पैगाम नहीं। और अगर अल्लाह नाराज़ है तो मौत से खौफनाक कोई पैगाम नहीं है। और ये मेरा बच्चा ये अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे तड़पता था जैसे किसी को कोई ज़ख्म हो जाए और वो तड़पता है। और हम अल्लाह को जानते हैं, मानते हैं, हमारे एहसास में अल्लाह का ताल्लुक़ शामिल नहीं, हम अक़ली तौर पर मानते हैं। मेरी 52 साल ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में नेक लोग, औलियाए कराम, उलमाए कराम के साथ गुज़री। मैं बाप होने की वजह से नहीं कह रहा, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, जैसी तड़प इस बच्चे में अल्लाह की मोहब्बत की थी मैंने कभी नहीं देखी। ये 2-2 घंटे मुझसे बात करता था और मैं ऐसे बैठ के सुनता रहता था। बोलने वाला कब सुनता है किसी की बात, लेकिन ये अनपढ़, बिल्कुल डिस्लेक्सिया का मरीज़ था, हरूफ की पहचान नहीं थी इसे, तो इसलिए ना ये पढ़ा, ना दीन का कुछ पढ़ा, ना दुनिया का कुछ पढ़ा। लेकिन अल्लाह ने इसको अक़ल, फ़हम और अपनी मोहब्बत ऐसी दी थी कि हमें महसूस होता था कि इसके अंदर उस मोहब्बत की आग है। और अपनी माँ से कहता, माँ दुआ करना, मैं मर जाऊँ, मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूँ, मैं इस गंदी दुनिया से तंग आ गया हूँ। 30 साल की उम्र में उसने ये कहना शुरू, मैं जाना चाहता हूँ। अगर अल्लाह मुझे कहे कि तुम्हें रहना है या जाना है, 1 सेकंड में कहूँगा मुझे तेरे पास आना है, मुझे तेरी मुलाकात का शौक़ है। और मुझसे पूछता, बाबा आगे अल्लाह मिलेगा मुझे? मैंने उससे बड़ी बातें करनी है, मुझसे मिलेगा? मैंने कहा इंशाअल्लाह आज तुम मिलोगे अपने अल्लाह से, ज़रूर मिलोगे। तेरी तड़प, तेरी तमन्ना रहती थी मैं अल्लाह से मिलूँ। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक आदमी देखा है, ये बच्चा, जिसके एहसासात में अल्लाह की मोहब्बत थी। एहसासात, जैसे हमारे दर्द हमारे एहसास में भी जब शामिल होता है फिर हम हाय हाय करते हैं, और जब तक शामिल नहीं होता तो हम चलते रहते हैं। इस बच्चे को अल्लाह ने अपनी कुदरत से ये ताल्लुक़ और मोहब्बत अता फरमाई थी। और बस मैं और क्या तारीफ़ करूं, मेरा तो सीना वैसे ही ज़ख्मी है। ये बहुत बहुत आलीशान बच्चा अल्लाह ने मुझे दिया था। मैं अल्लाह की तकदीर पे राज़ी, उसने उसी का था, उसने ले लिया। भाइयों, मौत से पहले मरने की तैयारी कर लो, आपस की लड़ाइयाँ छोड़ दो, आपस के झगड़े छोड़ दो, आपस की नफ़रतें छोड़ दो। मरने वाले से पूछो कि नफ़रत का क्या फ़ायदा है, झगड़ों का क्या फ़ायदा है। माफ़ करना सीखो, माफ़ी मांगना सीखो, माफ़ करना सीखो, माफ़ी मांगना सीखो। 5 नमाज़ें हैं, कोताही ना हो। साल के बाद रोज़े आते हैं, बीमार हो तो अल्लाह कहता छोड़ दो। हज और ज़कात पैसे वालों पर है। तो टोटल ईमान के बाद 2 बातें हैं, एक नमाज है और एक रोज़ा है। और उसके बाद एक हदीस में सुनाकर हम जनाजा पढ़ते हैं। मेरे नबी ने फरमाया 4 बातें सीख लो मुझसे, 4, अब 5वीं भी नहीं, 5वीं नहीं, 4 अंगूठा इन करके कि 4 बातें मुझसे सीख लो तो फिर दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी। सिद्क़ व हदीस, हमेशा सच बोलना, हमेशा सच बोलना। आज नियत करते हो? हिफ्ज़ व अमानतन, किसी को धोखा ना देना, किसी के साथ 2 नंबरी ना करना, किसी को अपने मफाद और पैसे के लिए
اپنے منصب کے لیے اس کے ساتھ دھوکے بازی نہ کرنا۔ تیسری بات، حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، گالی، غیبت، الزام تراشیاں، جھگڑے، یہ چھوڑ کے اچھے اخلاق والے بن جاؤ۔ اور چوتھی بات فرمایا عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ۔ اب سارے مجمع سے میری اپیل ہے، آج کے بعد نماز پکی کرنی ہے اور سچ بولنا ہے اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا اور اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو بے عزت نہیں کرنا اور رزق حلال کمانا ہے۔ تو انشاءاللہ میرے نبی کا وعدہ ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ آؤ ہم اپنے بیٹے کو رخصت کریں۔ تکبیر میں درود شریف پڑھتے ہیں، جو بھی یاد ہو وہ درود شریف پڑھیں۔ اور چوتھی تکبیر میں نماز جنازہ کی دعا ہے، کچھ بھائیوں کو یاد نہ ہوگی تو وہ اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو اتنا دہرا لیں۔ اگر یہ بھی دہرانا نہیں آتا تو دل ہی دل میں دعا کریں کہ یا اللہ یہ جانے والے عاصم جمیل کی بخشش فرما، زبان سے نہیں دل سے کہتے رہیں۔ تو میں اب تکبیر پڑھنے لگا ہوں، آپ سارے بھائی نیت فرما لیں۔ اور چہرہ دکھانے سے معذرت ہے، بہت زیادہ رش ہے تو بہت کم پیل ہوگی اور جانے والے کو بھی تکلیف ہوگی، تو یہ ہمارا عذر آپ قبول فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم وسع له قبره، وسع عليه قبره ولا تحاسبه في قبره، واغفر له واعف عنه بغير حساب، وادخل الجنة بغير حساب، واجعله مع الصادقين الاولين من المهاجرين والانصار۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
دوستو آپ لوگوں نے دیکھا طارق جمیل صاحب کا جو بیان ہے عاصم جمیل کے جنازے پہ، اور کافی زیادہ غم زدہ تھے مولانا صاحب، اور جب جنازے کے بعد تدفین کر رہے تھے تب مولانا صاحب ایسے یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور کافی زیادہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، اور بہت ہی ایک سیڈ مومنٹ تھا یہ، بہت انسان کے لیے بہت زیادہ ایک غمگین ٹائم ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈیپلی بندہ ہرٹ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے کہ اس کا جوان بیٹا اس کے سامنے قبر میں جا رہا ہوں، تو بہت زیادہ ڈس ہارٹ کرنے والا یہ سین تھا۔ اور میں کافی زیادہ ایکسپریشنز میرے اندر سے کافی آ رہے تھے کیونکہ میں نے یہ دیکھے اور مناظر، اور مولانا صاحب ایسے ٹوٹ چکے تھے اندر سے۔ اللہ پاک مولانا صاحب کو صبر عطا فرمائے، اور عاصم جمیل صاحب کو اللہ پاک عاصم جمیل صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور آپ سب بھی عاصم جمیل کے لیے دعا فرمائے۔